بسم الله الرحمن الرحيم. إن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللہ مالک کی توفیق سے اللہ تعالی سے اس امید کے ساتھ ایک انتہائی مہلک، تباہ کن اور برباد کرنے والی بیماری کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے ناکارے اور سب سننے والے حضرات و خواتین کو اس سے بچا لے، اور وہ تباہ کن بیماری اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی بیماری کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گزارشات کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کرے بات وہ ہو جس سے کہنے والے کو اور سننے والے حضرات و خواتین کو دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ ہو۔ آج کے خطبہ جمعہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، اللہ مالک نے اس بیماری کی سنگینی کو قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا۔ 2 مقامات سے آیات سنتے ہیں اور یہ گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ الکہف 16واں پارہ، اللہ مالک نے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کی خبر دیں جو اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ میں آپ سفارش سے
کوشش سے ماہر مخلص ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہماری بیماری کی سنگینی اس کو اجاگر کرے. اور یہاں بیماری کی تشخیص اور سنگینی کو کون بیان کر رہا ہے؟ ڈاکٹر کا بیان عین ممکن ہے 19-20 18-20 یا سارا ہی غلط ہو جائے، اور عرش والے کی تشخیص اس میں تو غلطی کا کوئی شک و شبہ نہیں. میں آپ دل کے کان کھول کے اپنے اپنے فائدے کے لیے سنیں. کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں خبر دیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ، وسیم جی یہ نہیں کہا خسارے والے، کون سب سے زیادہ گھاٹے والے نقصان والے کون ہے؟ اللہ بچائے. کون ہے وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی کوشش دنیا میں افسد، ان کی کوشش دنیا میں برباد ہو چکی ہے. اور بات یہاں نہیں رکی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. میں آپ اللہ بچا لے، ہماری فن خائی کے پیچھے یہی ہے، یہ کچھ اور ہے. ہم بڑے سیانے، ہمارے ڈسیژن اسلام آباد میں کوئی اور کیا، اسلام آباد منہ سے نہ بھی بکیں، پاکستان میں ایسا فیصلہ کون کر سکتا ہے جو میں نے کی؟ ہر کوئی اپنے تئیں افلاطون اور کیا کچھ بنا سکتا ہے. یہ سب سے زیادہ خسارے والے لوگوں کی کہانی. قرآن کریم کا ایک دوسرا مقام میرے ساتھ اس پہ توجہ فرمائیے. 27واں پارہ سورہ النجم، آیت شریفہ 32 فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو پاکیزہ شمار نہ کرو، اپنی پاکیزگی کا ڈھنڈورا نہ پیٹو. تجھے کیا پتا ہے؟ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. تو اپنے جس عمل کی وجہ سے بیوی کی شامت لائے ہوئے ہے، گھر والوں کا ناک میں دم کیا ہے، میں بہت بڑا صوفی چراغ دی ہوں، میرے ایسی عبادت والی کوئی نہیں. اگر آج اسلام آباد میں کوئی رابعہ بصریہ ہے تو میں. هو اعلم بمن اتقى. تیرا رزلٹ، تیری اسیسمنٹ تو کیا جانتا؟ مریض کہے جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور ڈاکٹر کہے کہ کینسر آخری درجے کا ہے، کس کی بات ٹھیک؟ اور کتنے اللہ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. کتنے اس مودی بیماری میں مبتلا، ہٹے کٹے، خوب کھاتے ٹکے اور یہ اور وہ، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ بس سے باہر ہو چکا. ہماری عقل اس کی حیثیت کیا؟ گفتگو کا دوسرا حصہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کے نقصانات کے پہلو اور گوشے بہت زیادہ. چند ایک پر انتہائی اختصار سے اگر تفصیل میں جایا جائے تو شاید ایک پہلو ہی سارا خطبہ کا وقت لے جائے.
خود پسندی اپنے تئیں بڑا سمجھنا، اس میں جو آفتیں ہیں، بربادیاں ہیں، تباہیاں ہیں، ان کے کچھ پہلوؤں پر شمار کر کے میرے ساتھ اپنے اپنے فائدے کے لیے توجہ کیجیے۔ اس میں پہلا پہلو یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، یہ بات اسے تکبر تک پہنچاتی۔ یہ بات تکبر کے لیے مین گیٹ ہے، اور تکبر کی بربادیاں ایک مستقل کتاب۔ دوسرا پہلو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا وہ اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اپنی فن خائی میں اس کی جو سیاہکاریاں ہیں، اس کی جو بدعمالیاں ہیں، وہ اس کی نگاہوں سے چھپ جاتی۔ اور جب اس کے گناہ ان پر اس کی نظر نہ رہی تو کیا وہ ان سے اللہ سے معافی مانگے گا؟ بندے کی خیر اس میں ہے ہر دم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے روبرو نادم رہے اور گناہوں کو مٹانے کی فکر کرے۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ گناہ کو یاد کرے تو کیسے کرے؟ وہ اپنے تئیں اپنا یہ سٹیٹس بنا چکا ہے کہ میں گناہ، اپنے گناہ ہی بھول جاتا ہے، اور اگر یاد بھی رہے تو کہتے ہیں معمولی ہیں، میری جو خیر ہے، میرا جو یہ ہے، میرا وہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ یہ گناہ جو شاید اللہ کے ہاں پہاڑوں کے برابر ہے، وہ سمجھتا ہے یہ تنکے ہیں، میری نیکیوں کا سیلاب ان کو ختم کر دے گا، اور ہوتا کیا ہے؟ وہی گناہ اس کو نیست و نابود کر دیتے۔ خود پسندی کی سنگینی کا تیسرا پہلو، لا الہ الا اللہ، علماء پر اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، کتنی محنت کر کے بات کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ عبادات، اس نے کوئی عبادت کی، اب سمجھتا ہے یہ عبادت کر کے جہاں میں پہنچا ہوں کوئی پہنچا ہی نہیں۔ اب میں تفصیل بیان کروں اتنا وقت نہیں، وگرنہ جو صورتیں عبادات کی وجہ سے ہماری بربادی کی ہیں وہ معلوم ہیں۔ اعتکاف بیٹھا، اب کیا ہے؟ ہار آ رہے، تصویریں بن رہی ہیں، گھر میں اکٹھ ہوا ہے، اور حج کر کے آیا تو مصیبت پڑ گئی۔ اپنے آپ کو بڑا بنانے والا اپنی عبادات کو بڑا سمجھتا، لا الہ الا اللہ۔ اگر میں آپ کو عبادت کرتے ہیں، عاشر بیٹا یہ ہماری کاریگری ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اتنے لوگوں میں مجھے آپ کو توفیق دی، فضل و کرم تو رب کا ہے، میرا اس میں کیا؟ اور لا الہ الا میں آپ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قربانی کرتے ہیں، اللہ پاک نے ایک کی قربانی کو مسترد کر دیا۔ میرا باپ اور آدم کے بیٹے کا باپ آدم، دونوں میں سے کون بڑا ہے؟ پوری امت مل جائے ایک آدم بن سکتا ہے علیہ السلام۔ آدم کے بیٹے کی قربانی آج کی زبان میں ریجیکٹڈ۔ تو جس عبادت کی بنیاد پر
میرا آپ کا دماغی توازن بگڑ رہا ہے، میں نکما اپنے آپ سے پوچھوں اللہ کے ہاں یہ عبادت بنی بھی ہے یا نہیں بنی؟ چوتھا پہلو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا لا الہ الا اللہ سمجھتا ہے کہ جو سوچ میری ہے وہ کسی کی نہیں۔ کیا نوجوانوں میں یہ مصیبت موجود ہے کہ نہیں؟ کیا بکتے ہیں، میں کیا کروں، ڈیڈ پرانے آدمی ہیں، اب چاہتے ہیں کہ میں بھی 50 سال پہلے چلا جاؤں۔ عقل کے اندھے، کائنات میں رب العالمین کے قوانین ہیں، ان کی عمر کوکر صاحب 50 سال 100 سال نہیں، ہزاروں سال سے وہی قانون چل رہا ہے۔ اگر 50 سال پہلے 2 × 2 = 4، 2 × 2 4 تھا، تو آج جدید دور میں نیا ماڈل یہ بن چکا ہے 2 × 2 3 یا 5۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں کچھ قوانین ایسے رکھے ہیں جو دائمی ہیں، ابدی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایور لاسٹنگ۔ جہاں غیر محرم لڑکی اور لڑکا ملیں گے، ہزاروں سال پہلے قانون کیا تھا؟ شیطان، ڈاکٹر صاحب شیطان ان کے ماشاءاللہ 2022 ماڈل، اس میں بات بدل چکی ہے۔ لڑکی اور لڑکا ملتے ہیں، دونوں نماز تسبیح شروع کر دیتے، یہ ہوتا ہے۔ ہسپتالوں میں نماز تسبیح پڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کو میٹنگ کے نام پر کمرہ بند کر کے اندر کیا گفتگو ہوتی ہے؟ دیواریں اگر حکم الہی آ جائے پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، چھت گر جائے کہ کیا ہو رہا ہے؟ قانون بدل چکا ہے؟ نہیں۔ نوجوان لڑکی، نوجوان لڑکا رات کی تاریکی میں بات کر رہے ہیں، اور گندے اور کیا تفصیل مجھے آپ سے زیادہ پتا نہیں۔ تو اب اس گفتگو سے اللہ کی حمد و ثنا کے چشمے پھوٹے نہیں، جو ہزاروں سال پہلے گندگی تھی آج بھی وہی گندگی ہے۔ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا ایک اور سنگین پہلو کیا ہے؟ کہ اللہ بچا لے، کہ اللہ بچا لے، لیکن کون بچا ہے اور کون سا گھرانہ بچا ہے اللہ ہی جانے۔ کیا یہی مسئلہ گھروں میں نہیں؟ اور اس کا نام رکھا جنریشن میں گیپ ہے۔ سچا گیپ سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ گندے سمجھتے ہیں جتنی عقل مجھ میں ہے بابا میں کیا تھا۔ بابا پرانی باتیں کرتے ہیں، میں ہوں اپ ٹو ڈیٹ، کان نالج مجھے ہے، بابا کا نالج اولڈ ہو گیا۔ اب بابا کا نالج اولڈ ہو گیا، دوسرے لفظوں میں بابا کے لیے بہتر ہے مٹی کے نیچے چلا جائے، ہماری جان چھوڑ دے، اور بابا نے جو کمایا ہے وہ چھوڑ جائے، ہم عیاشیاں اور برائیاں کرے اور بابا جھائے مٹی میں۔ کھوکر صاحب زبانی حال یہی بولتے یا کچھ اور بولتے؟ جان چھوڑے اب بابا۔ یہ بربادی کہاں سے پھوٹی ہے؟ نوجوان نسل یہ سمجھے بیٹھی ہے اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں اولڈ مین نہیں،
اور یہ بیماری سے نوجوانوں میں باپوں کو بھی اللہ ہدایت دے. جو بابا اپنی غلط بات پہ اڑ جائے اللہ کی پناہ، وہ بھی تباہی ہی مچاتا نہ. کہ بربادی اس کا جو روٹ ہے، سرچشمہ ہے، کیا ہے؟ سب بولو. اپنے آپ کو بڑا سمجھ. اسی گناہ کی، برائی کی سنگینی کا پانچواں پہلو لا الہ، اور وہ چوتھے سے بالکل متعلق ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ میری سمجھ بہت بڑی ہے، اب وہ کسی کی بات سنے گا، وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دے گا، اس پہ ہاتھ نہیں رکھنے دے گا. بزرگ، ہمدرد، ماں اور باپ چیخ رہے ہوں گے اور معلوم نہیں وہ کس غم اور دکھ سے لدے بھدے پھٹے ہوئے سر کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور یہ بدبخت کیا کرتا ہے؟ یا اور ایک اور بہت بڑی لعنت، اس کو شیطان کی کال آ گئی ہے، بابا کو بھیجو جہنم میں، مجھ سے بات کرو. لا حول ولا، یہ ڈرامہ روز ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ڈاکٹر نیازی صاحب بات ایسے ہے کہ نہیں؟ پیچھے کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی سمجھائے، یہ میرے سٹیٹس کے منافی ہے. یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہمارے کنبوں کو ہدایت دے. چھٹا پہلو، جب وہ سمجھتا ہے کہ میری رائے ہی ٹھیک ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا جتنے ہیں سب چوپائے ہیں. کچھ تو منہ سے بک بھی دیتے ہیں، کیا ہے یہ؟ اور جو بکتے نہیں وہ اندر ہی اندر کہتے ہیں کیا کروں، حیوانوں سے پالا پڑ گیا، کہیں باہر چلا جاؤں تاکہ روز کی کل اور بک بک سے نجات پاؤں. اور انشاءاللہ اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، لیکن جب پردے اٹھیں گے چیخے گا، چلائے گا، ہاتھوں کو کوٹے گا، تو کسی کام نہ آئے. خود پسندی کا ایک اور خود پسندی کے نقصانات کا ایک اور پہلو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں الحلاق فی اثنتین، اللہ کے لیے تمام حضرات و خواتین اور ان سب سے پہلے فضل الہی توجہ کریں. الحلاق فی اثنتین، دو باتوں میں بربادی ہے. ران صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ دو باتوں میں بولو بربادی ہے. کیا کیا ہے؟ القنوط والعجب. عبد الرحمان جی بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ القنوط والعجب، مایوس ہونا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ان دونوں میں ہلاکت ہے. بقیہ 2 منٹ میں اللہ کی توفیق سے اسی بات کو سمجھتے. کیسے؟ جب انسان مایوس ہوتا ہے کوشش کرتا ہے، روزمرہ کی زندگی سے گھر میں بچے ہیں، ایک بچہ سمجھتا ہے میں نے پاس ہونا ہی نہیں. اب وہ کتاب کھولتا ہے، مجھے جواب دیجیے. ڈاکٹر صاحب کھولتا ہے،
ماں سر پیڑتی ہے تو میں نے پاس ہی نہیں ہونا. مایوسی تباہی کا مین گیٹ. اور دوسرا پہلو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تباہی کا دوسری جانب سے پہلو ہے. مٹھو نالائق سمجھتا ہے مجھے سب کچھ آتا، ماما ویسے چیخ رہی ہے، اس کی عادت ہے. اور نانوں کا فون آتا، کہتا کیا ہے آپ کی بیٹی ہر وقت شور مچاتی ہے، حیا نہیں آتی اس بدبخت. شکایت کر رہا ہے ماں کی، آپ کی بیٹی ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہے اور مجھے سب کچھ آتا ہے. یہ گھروں میں قریشی صاحب ڈرامہ ہوتا ہے. پھر نانو بیچاری اب کیا کرے اس کو. نانیاں ویسی بیچاری لاڑی دے سکتی ہیں، سمجھا تو نہیں سکتی، تھوڑی ہیں جو سمجھا دی. اب یہ جو اپنے آپ کو آج کے زمانے کا ارسطاٹل سمجھے ہوئے ہے، یہ پڑھے گا کہاں؟ جسے سب کچھ آتا ہے وہ پڑھے گا. اسی بات کا ایک دوسرا پہلو اس پہ غور کیجیے. کامیابی کے لیے اللہ کریم نے جد و جہد اور کوشش، وہ ذریعہ ہونا کہاں سے ہے؟ آسمان سے. لیکن زمین پہ کیا کرنا ہے؟ مایوس جد و جہد نہیں کرتا. اور موجب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا وہ بھی کوشش بولو بولتے نہیں کرتا. مایوس سمجھتا ہونا ہی نہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا سمجھتا میرے پاس تو سب کچھ ہے، کوشش کس لیے کروں. دونوں برباد کرنے والی باتیں ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو، میری آپ کی اولاد کو، پوری امت کو خود پسندی سے، اپنے آپ کو بڑا بننے سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچائے اور ہمیں حقیقت میں بڑا بنا دے. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں بڑا بنا دے، لیکن بڑا بنائے اپنی نگاہ میں. ہم اپنی نظر میں بڑے بن کے دنیا و آخرت کی بدبختی کے مالک نہ بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں خود پسندی کے حوالے سے دو باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. پہلی بات، قرآن کریم کے دو مقامات سے اس کی سنگینی، اس بیماری کی سنگینی کو اجاگر کرنے کی عاجزانہ کوشش. دوسری بات، اس بیماری کی تباہی بربادی اس کے حوالے سے 7 پہلوؤں سے گفتگو کی عاجزانہ کوشش اللہ کی توفیق سے کی گئی. تیسرا پہلو، اس سے پہلے وقت ختم ہوا تو یہی بات کو روک دیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے کو اور آپ سب کو، ہمارے کنبوں کو، ہماری نسلوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے کنبوں کو اپنے فضل و کرم سے اس مہلک تباہ کن بیماری سے بچا دے. بہت سے حضرات و خواتین جنہیں ہم جانتے بھی ہیں نہیں بھی جانتے، آئے دن ان کی بیماری کی خبریں اور ان کی جانب سے دعا کی التماس آتی رہتی ہے. ہمارے ایک نہایت ہی پیارے ساتھی، ان کی بیٹی کو ان دنوں میں نیند کے نہ آنے کا عارضہ ہے
اور یہ بیماری اللہ پاک سب مسلمانوں پر رحم فرمائے بہت ہی زیادہ عام ہو رہی، اور اس بارے میں جو بات پڑھی اور اہل علم سے سنی ہے کہ اس میں شیطان کا بہت ہی زیادہ دخل ہے، اور شاید ڈاکٹر صاحب میری اصلاح کرنا، شاید جتنی بیماریاں ہیں ان میں بے خوابی کی بیماری، اس میں شیطان کا اثر بہت ہی زیادہ ہے۔ علاج کریں، دوائی لیں، طبیب کو دکھائیں، لیکن اس سے پہلے اس سے زیادہ شیطان سے بچنے کی تدبیریں جو کتاب و سنت میں ہیں ان کو اختیار کریں۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔